نبی کے نام پر جو اپنی جان دیتے ہیں۔ ممبر پاک پہ جماعت اہل سنت کی بہت معتبر اور عظیم ہستی اس وقت جلوہ بار ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہنشاہ خطابت حضرت العلامہ علامہ مفتی شکیل صاحب قبلہ ممبر پاک میں تشریف رکھتے ہیں۔ جتنا ہی نورانی ان کا چہرہ ہے اتنا ہی نورانی ان کا بیان ہوتا ہے انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ جتنا خوبصورت یہ لباس پہنے ہوئے ہیں اتنا ہی خوبصورت یہ بیان کرتے ہیں۔ پورا ملک جانتا ہے، پورا ملک پہچانتا ہے، پورا بھارت جانتا ہے کہ شہنشاہ خطابت حضرت مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ کی ذات کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ جو حضرات ادھر کھڑے ہوئے ہیں بس آپ دادا میاں کی محبت میں تشریف لے کر کے آئیں۔ دیکھیے میرے بھائی، جب کسی شاعر کا یا خطیب کا یا نقیب کا فرینڈ اچھا ہوتا ہے تو بہت اچھی طریقے سے اپنی منزلوں کو پار کر کے اپنے وقت کو اچھی طریقے سے گزار جاتا ہے۔ میری گزارش ہے اب بھی یہ جو میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں آ جائیے، تشریف لے کر کے آئیے۔ ایک مرتبہ پورا مجمع میرے ساتھ مل کے کہیے یا رسول اللہ۔ نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو نبی سے محبت کرتا ہے اور نبی کو مانتا ہے تو وہ ایک آواز کے ساتھ علماء اہل سنت کی ایک آواز کے ساتھ اپنی کردار کو نیچے کر کے اور علماء اہل سنت کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ نبی سے محبت کرنے والوں کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ جس کو نبی سے محبت ہوگی اس کے دل میں علماء اہل سنت سے بھی محبت ہوگی۔ پورا مجمع میرے ساتھ مل کے کہے یا رسول اللہ۔ بہت خوبصورت شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں، زمانے میں زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں۔ دیکھ رہے ہیں ممبر پاک پہ قاری شکیل احمد صاحب، مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ اور قاری سعید اختر صاحب قبلہ، اور اس آواز کے بعد میں ہندوستان کی ایک اور خوبصورت آواز آپ کو سماعت کرنی ہے جس کو پورا ملک طاری محمد علی فیضی کے نام سے جانتا اور پہچانتا ہے۔ وہ آواز کچھ ہی دیر کے بعد میں انشاءاللہ تعالی ممبر پاک پہ تشریف لانے والی ہے۔ میرے ساتھ مل کے کہیں یا رسول اللہ۔ نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں، زمانے میں زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں۔ نبی کے ماننے والے نرالی شان رکھتے ہیں، زمانے میں زمانے سے الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اور ہمارا گھر ہے ہندوستان کے راجا کے پہرے میں، جلا کے اپنے گھر اجمیر کا لووان رکھتے ہیں۔ ہمارا گھر ہے ہندوستان کے راجا کے پہرے میں، جلا کے اپنے گھر اجمیر کا لووان رکھتے ہیں۔ اور نبی کے ماننے والے کروڑوں ہیں زمانے میں، نبی کے ماننے والے کروڑوں ہیں زمانے میں، رضا والے مگر اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ نبی کے ماننے والے کروڑوں ہیں زمانے میں، رضا والے مگر اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، رضا والے مگر اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، بس ایک شعر سن لیجئے، یہ پہلا مصرع ہے، یہ نظم پاک کا پہلا مصرع ہے، لیکن اس کے حوالے سے اور اس کے ضمن میں کچھ اشعار آپ کی نظر کرتا ہوں۔ دیکھیے اس شعر کو سمجھنے کے لیے کچھ میں اس میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، صرف اس شعر کو سمجھنے کے لیے۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت کریمہ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور یہ شعر سنیں۔ عباس تابش نے کہا تھا دیے بہشت تو بہشت ہی مسلسل ہو جائے، رقص کرتے ہوئے اطراف میں چلچل ہو جائے، اور چلتے رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا، چلتے رہنے دو میاں سلسلہ دلداری کا۔ عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے، عاشقی دین نہیں ہے کہ مکمل ہو جائے۔ اور اسی دھرتی سے ایک آواز اٹھتی ہے، کہتے کیا ہے کہ ہمارے عشق کے اندر کبھی جذبہ نہیں ہوتا۔ عشق دیکھیے صاحب، عشق دیکھیے، ہمارے عشق کے اندر کبھی جذبہ نہیں ہوتا۔ بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، ہمارے عشق کے اندر کبھی جذبہ نہیں ہوتا۔ بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا، اور ہماری مسجدیں توڑی گئی، خاموش تھی دنیا۔ اگر اختر رضا ہوتا کبھی ایسا نہیں ہوتا، ہماری مسجدیں توڑی گئی، خاموش تھی دنیا۔ اگر اختر رضا ہوتا کبھی ایسا نہیں ہوتا، ہماری مسجدیں توڑی گئی، خاموش تھی دنیا۔ اگر اختر رضا ہوتا کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ جس نے یاسین کو سائے سے الگ رکھا ہے، ایک عاشق کہتا ہے یہ بھی کوئی جینے میں ہے جینا میرے رسول، یہ بھی کوئی جینے میں ہے جینا میرے رسول۔ دیکھوں نہ زندگی میں مدینہ میرے رسول، اشکوں کی روشنائی سے روئے حیات پر کب تک لکھوں مدینہ مدینہ میرے رسول۔ یہ بھی
कोई जीने में है जीना मेरे रसूल, ये भी कोई जीने में है जीना मेरे रसूल, ये भी कोई जीने में है जीना मेरे रसूल। जिसने यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। एक शेर और सुन लीजिए, जिसने यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है। पूरा मजमा आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, पूरा मजमा मेरे साथ मिलके कहे या रसूल अल्लाह। खुदा दानी कहाँ मुमकिन शहे अबरार से पहले, खुदा दानी कहाँ मुमकिन शहे अबरार से पहले, नहीं कलमा मुकम्मल आपके इकरार से पहले। और दिखाएंगे कदम आका तो मर जाऊंगा कदमों पर, नहीं तो शौक मरना किसको है दीदार से पहले। दिखाएंगे कदम आका तो मर जाऊंगा कदमों पर, नहीं तो शौक मरना किसको है दीदार से पहले। दिखाएंगे कदम आका तो मर जाऊंगा कदमों पर, नहीं तो शौक मरना किसको है दीदार से पहले। जिसने यासीन को साए से अलग रखा है। बस शेर सुन लीजिए, खतीब हिंदुस्तान की आमद आमद है। आप मेरे साथ मिलके एक मर्तबा पूरा मजमा लहर के कहे या रसूल अल्लाह। जिसने यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, और फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है। जिसने यासीन को साए से अलग रखा है, नूर को उसने अंधेरे से अलग रखा है, फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रखा है। और एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। एक नुक्ता भी गवारा नहीं अपनी ही तरह, नामे महबूब को नुक्ते से अलग रखा है। अब मेरे साथ मिलके ये बताइए, खतीब हिंदुस्तान को कौन कौन हजरात सुनना चाहता है? जो हजरात सुनना चाहते हैं वो दोनों हाथ उठा के कहें या रसूल अल्लाह। अच्छा, सब सुनना चाहते हैं, वो पीछे जितने मेरे भाई बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि आप हजरात आगे तशरीफ लेकर के आएं। हिंदुस्तान का बहुत मोतबर खतीब आदम हिंदुस्तान हजरतुल अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला की आमद होने वाली है। बस पूरा मजमा आगे से लेके पीछे तक, दाएं से लेके बाएं तक, पूरा मजमा मेरे साथ मिलके नारा लगाएगी जोरदार नारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, ये है हमारे नबी की शान। नारे तकबीर,